بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر ہاتھ بلند ہو تو پھر لطف ہے، ورنہ شاہ صاحب کوئی نہ بولے، یا تو سب بولے یا کوئی نہ بولے۔ خدا کی قسم مشکل نہ پڑتے میں نہ پڑتا، اب میں کیا کروں؟ اب آپ مسکرا رہے ہیں، لوگ چہرے اپنے مایوس کر رہے ہیں۔ نسترن میں ہے، جلن میں ہے، شبیر کی عزا کا کرشمہ تو دیکھیے۔ شولوں پہ ہم چلے ہیں مگر وہ جلن میں ہے، تو منبر پہ عسکری اعلان کر رہے گر کر، میاں گر کر جری کے پاؤں پہ کہتی تھی الکما، پرچم کو کھولیے میری موجیں گھٹن میں ہے۔ ارے جو مشکل اردو سننے کا دی، ہاں یہ ہاتھ سلامت رہے، جس کے اندر ہے حسین مل کے بولا حیدر حیدر۔ آپ کے دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں، میں خدا کی قسم، میرے بعد شوکت صاحب کو پڑھنا ہے، میں نے کبھی مجلس حسین کو ٹارگٹ نہیں سمجھا، یہ یہیں پہ جشن ہو رہا تھا، خدا کی میرے سے نہیں پڑھا جاتا، میرے بعد بڑے آ جائیں یا وہ آ جائیں، میں نے کبھی داد کو ویسے بھی ٹارگٹ نہیں بنایا، مجھے حاضری لگوانی ہے، میں مصرع پڑھ لوں مصرع، ویسے بھی بے ادبی بنتی ہے، کیونکہ مجمع کھڑا کرنا مقصد نہیں ہے، مقصد ہے مجلس حسین خضوع و خشوع کے ساتھ ہو جائے۔ میں زحمت دے سکتا ہوں آپ ایک لمحے کے لیے ذرا کھڑے ہو جائیے، میں مہمان ہوں، میں آپ کو زحمت دے رہا ہوں ایک لمحے کے لیے۔ اب ون بائی ون بات ہو رہی ہے، آپ یہ دیکھ رہے ہیں ایک وجود، یہ باوضو کھڑے ہو کے کہہ رہا ہوں 1,00,000 علی عباس عسکری خدا میرے بس میں کرے نا، میں وار کے پھینک دوں۔ میں اشرف انکل اتنا بڑا مشرف، بیٹھیے گا مت، 1,00,000 عسکری خدا میرے بس میں کرے نا، میں وار کے پھینک دوں۔ مجھے 2 سوالوں کا جواب دیجئے، میں آپ کو آسمان سے بڑا شعر سنا رہا ہوں۔ جناب حر صبح عاشور جس لشکر کو چھوڑ کر آئے تھے اس کی تعداد کتنی تھی؟ 9,00,000۔ اور جہاں آئے تھے وہاں جناب حر کو ملا کر کتنے ہوئے تھے؟ دوبارہ بتائیے، جنہیں چھوڑ کر آئے وہ کتنے؟ جہاں آ کر ملے ٹوٹل وہ کتنے؟ 9,00,000 کو چھوڑ کر آئے، 72 میں آ کر ملے۔ اب میں کلام پورا ریپیٹ کر رہا ہوں، کیمرہ مین صاحب مجھے سرگودا میں بندہ بتا دیں جو آ گیا ہے اور اس نے شعر ضائع کر دیا ہے۔ یاسمین میں نہ گلے نسترن میں ہیں، آپ کے کہنے پہ ریپیٹ، وہ خوشبوئیں جو فرش عزا کے چمن میں ہیں، شبیر کی عزا کا کرشمہ تو دیکھیے۔ شولوں پہ ہم چلے ہیں مگر وہ جلن میں ہے، گر کر جری کے پاؤں پہ کہتی تھی الکما، پرچم کو کھولیے میری موجیں گھٹن میں ہے، رکھیے میرے سر پہ قرآن۔ علی عباس عسکری مصرع پڑھ رہے کہ حر خیمہ حسین میں آئے تو یہ کہا، کل تک بہت اکیلے تھے اب انجمن میں۔ یہ جوانی سلامت رہے، یہ ہاتھ سلامت رہے جو مشکل زبان کا عاشق ہے۔ سرگودا اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے نعرے حیدری۔ راجہ صاحب محمود آباد 300 سال پرانی اردو سنا رہا ہوں، 300 سال پرانی اردو۔ کل تک بہت اکیلے تھے اب انجمن میں، امام علیہ السلام نے حجت تمام کی نا، ایک بار چراغ نہیں بجھایا، کئی بار کہا جس نے جانا ہے جاؤ۔ جس وقت کربلا انٹری ہوئی تو بہت سارے لوگ تھے، اس سے پہلے اس سے زیادہ لوگ تھے۔ اب جس وقت امام نے لشکر حر کو دیکھا تو امام نے فرمایا میں حجت تمام کروں، وہ سامنے لشکر ہے، وہ میرا راستہ روک رہے ہیں، جو جانا چاہتے ہو۔ اب میرے ساتھ، آپ اردو سپیکنگ ہے، آپ کے ایکسنٹ نے بتا دیا کہ آپ پنجابی نہیں ہیں، اردو اچھی بولی ہے آپ نے جیسا بھی ہے، میں آپ کو اردو سنا رہا ہوں، مجھے قیمت چاہیے۔ راجہ صاحب فرماتے ہیں امام حسین نے حجت تمام کی تو ہوا کیا؟ فرماتے ہیں جانے والے گئے۔ یار بولیں پلیز سر، پلیز سر نہ ہلائیے، میں آپ کو 250-300 سال پرانی، فرماتے ہیں جانے والے گئے، چھوٹی سی جماعت رہی باس۔ شکریہ شکریہ، لاکھوں بار اس کا شکریہ جو مشکل مصرے پہ بولا ہے۔ بس نہیں باس، بھائی جان سر چویا ہے، پٹکا دے کے داد نہ گھامنی، داد پوری دے، ہاتھ کھول کے میرا بھیرا، بس نہیں باس۔ بات آپ لوگوں سے کر رہا ہوں، ادھر آتا ہوں۔ جانے والے گئے، چھوٹی سی جماعت رہی باس، وہ رہے نقش قدم جن کے بنے دین کی آثار۔ باس اساس دو کافی ہو گئے، جانے والے گئے۔ آپ کبھی کبھی ایسی اردو سنیں گے، وہ میرا بھائی کیوں پریشان بیٹھا ہے،
اور میرا بھائی مشکل اردو آئے تو پڑھنے والے سے سوال کر اور پوچھ اور پھر داد دے. جانے والے گئے چھوٹی سی جماعت رہی باس. یاسر خان داد دے یار. وہ رہے نقش قدم جن کے بنے دین کی اساس. بس یار جاگنا اساس کافی ہو گئے. 2 جانے والے گئے. لال خان صاحب جلدی کرے آئے, کاپیاں سمیت جلدی کرے آئے. جانے والے گئے چھوٹی سی جماعت رہی بس. ریڈ ٹی شرٹ آپ نے مجھے دیکھنا ہے. وہ رہے نقش قدم جن کے بنے دین کی اساس. فرماتے ہیں جن کو اندیشہ نہ جینے کا نہ مرنے کا ہراس. کتنے کافی ہو گئے جناب؟ جانے والے گئے چھوٹی سی جماعت رہی باس. وہ رہے نقش قدم جن کے بنے دین کی اساس. جن کو اندیشہ نہ جینے کا نہ مرنے کا ہراس. صادق الوعد وفادار جری آل شناس. ارے مصرع پڑا تھا سرگودا والوں, میرے بھائیوں مصرع پڑا تھا. انج نہیں ہاتھ اچھا. میں 300 سال پرانی اردو پڑھوں تو کرمالے ہلدا بھی نہ ہے. صادق الوعد وفادار جری آل شناس. آل شناس کی داد چاہیے تھی یار. میرے مولا مجھے توفیق مدحت سرائی بخشیے. میرے مولا میں سمجھا سکوں, اور اگر یہ نہیں بولتے تو ملائکہ کو زمین پہ اتاریے. خدا عباس علی حیدر طاہر ملکوت بھی میری منڈیر پہ بیٹھ کے واہ واہ کرے تو حق ادا نہیں ہوتا بابا جی. سرکار مصرع آ رہے صادق الوعد وفادار جری آل شناس. رکھ میرے سر پہ قرآن. وہ تھے کون؟ عزت حسین کی قسم ہے جیتے جی. راجہ صاحب فرماتے ہیں جیتے جی ان سے امامت کا گلستان نہ چھٹا, اور مر گئے مر کے بھی شبیر کا دامن. جو نہیں بولا وہ نہیں آیا مجلس میں. حسین کی قسم ہے. دونوں ہاتھ اٹھا کے بولا حیدر حیدر. جانے والے گئے چھوٹی سی جماعت رہی بس. وہ رہے نقش قدم جن کے بنے دین کی اساس. جن کو اندیشہ نہ جینے کا نہ مرنے کا ہراس. صادق الوعد وفادار جری آل شناس. اور جیتے جی ان سے امامت کا گلستان نہ چھٹا, اور مر گئے مر کے بھی شبیر کا دامن. یار صادق الوعد وعدے کے سچے, وفادار جری آل شناس. یار آپ چلیں جی, میں آگے چلیے جناب. آج بات ہی پھر شعراء پہ کرتے ہیں. مزید آگے چلیے اور پھر چلیے اگر میرے ساتھ مدد کرتے ہیں میں آپ کو میر عشق سناتا ہوں. سید حسین میرزا لکھنوی المعروف میر عشق, جس کے سامنے انیس و دبیر بیٹھ کے مجلس سنتے تھے. انیس لکھنؤ کے تھے. انیس و دبیر کے بعد سب سے بڑے دبستان کے مالک, بہت بڑے شاعر. سید حسین میرزا نام تھا, میر عشق کہتے تھے. آپ لوگوں نے ہمیشہ جناب شیریں کا تذکرہ مصائب میں سنا. ایسا ہی ہے کہ وہ کنیز تھیں اور وہ لمبا ایک مضمون ہے, میرے مولا نے شادی کروا دی. اور میں آپ کو جناب شیریں کا فضائل سنا. 6 مصرے ہیں میر عشق کے, جناب شیریں کے حال کے. اور جناب شیریں کا وہ ٹائم بتا رہے ہیں جب وہ امام حسین کے گھر میں کام کرتی تھی. اب بچپن ہے امام حسین کا. انکل جی, انکل 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 پلیز, انکل پلیز, انکل ایسے نہیں, میرے ساتھ رہیے گا. ایک سمائل چاہیے مجھے آپ کی. داد اب آپ بڑے نہیں مانگوں گا, مسکراہٹ مجھے چاہیے ہر صورت میں. جناب شیریں امام حسین کے گھر میں کام کر رہی ہیں. میر عشق فرماتے ہیں ایک دن ایسا تھا جس دن جھولی میں بٹھایا اور امام حسین کو وضو کروا رہی تھی. آپ نے زبان کا مزہ لینا ہے. فرماتے ہیں منہ ایک دن دھلاتی تھی وہ صاحب الحجاب. امام حسین کو جھولی میں بٹھا کے جناب شیریں, بڑے مہربانی یا جس نے بھی بولا اس کا شکریہ, ایسے وضو کروا رہی. ایک لفظ ہے آفتابہ. آفتابہ اس برتن کو کہتے ہیں جس سے پانی یہاں ڈالا جاتا ہے, یہاں سے وضو کیا, اس برتن کو کہتے ہیں آفتابہ. اب میں کافیہ سمجھا کے سرگو داد لوں تو چنگا نہ ہی میں جتھے ہس اتھے ہی بیٹھا رہا. ہن شعر سنو. آفتابہ اس برتن کو کہتے ہیں. دوسرا مصرع سنیں.
فرماتے ہیں منہ ایک دن دھلاتی تھی وہ صاحب الحجاب، تھا آفتابہ عکس رخ شہ سے آفتاب. بھائی کیا کہنے یار، کیا کہنے، خدا کی قسم کیا کہنے میرے بھائی. ارے آپ جیو. مطلب وہ جو برتن تھا نا، وہ امام آفتابہ، وہ امام حسین کے چہرے کی چمک کی وجہ سے سورج کی جیسا ہوا. منہ ایک دن دھولات. میرے اینک والے بھیا، یہ اینک والے جو کیوٹ ہوتے ہیں نا، اعداد نہیں دیندے، بڑا مسئلہ ہے. منہ ایک دن دھلاتی تھی وہ صاحب الحجاب، تھا آفتابہ عکس رخ شہ سے آفتاب. عباس علی حیدر سرگودا پیراں تے اٹھی کے بولے نا، عسکری دی وکالت حق ادا نہیں ہوندا. یہاں پانی بھرتی تھی، ایسے امام کے چہرے پہ وضو کرواتی تھی. کچھ پانی نیچے گر جاتا تھا، کچھ یہاں رہتا تھا. اب میر عشق بتا رہے ہیں شیریں نے کروایا وضو، امام علیہ السلام کی پیشانی پہ کچھ قطرے رہ گئے، وہ قطرے نیچے کو جا رہے تھے. ان قطروں کا نیچے جانا میر عشق نے میرے مولا کرم کیجئے گا. بندہ جانے سرکار تسی جانو، جڑا ہن بھی ہاتھ نہیں چیندا. ایسے وضو کرواتی تھی، پانی نیچے کو جاتا تھا. وہ جو پانی نیچے جا رہا تھا وہ عام نہیں تھا، میر عشق آفتابہ عکس رخ شہ سے آفتاب. میر فرماتے یاد رکھے زمانہ، وہ قطرے نہیں تھے. ارے قطرے میاں، قطرے درے خوشاب تھے سارے جبین پر، اور سورج سے گر رہے تھے ستارے زمین پر. قطرے درے خوشاب تھے سارے جبین پر. اتنا ہی ویسے ہی تو ستن نہ بیٹھے ہو، میں اتنا غلط ہوں. قطرے درے خوشاب تھے سارے جبین پر، ارے سورج سے گر رہے تھے ستارے. ہاں جی، آپ کو ایک اور بہت بڑے شاعر مرزا غالب کا کلام سنا ہے. مرزا اسد اللہ خان بیگ المتخلص غالب. میرے کو تو ٹائم نہیں. یہ اجتہاد عجب ہے کہ ایک دشمن دین علی سے آ کے لڑے اور خطا کہیں. کیا کہنا، یہ اجتہاد عجب ہے، یہ اجتہاد عجب ہے. میں پہلے شاید بتا گیا ہوں، در سے خارج تک میرے بابا آل محمد کی نوکری کرتے رہے. یہ مصرع سنانے کے بعد میں نے 40 منٹ میرے بابا نے میرے سے بات کی ہے کہ اتنا بڑا شعر کہہ دیا. انداز بیاں. اور سنیے گا، اب آپ کو اس زمین پہ اہل بیت کی شان سنا رہا ہوں. مصرع آپ کے سامنے. اس نے کہا تھا کہتے ہیں کہ غالب کا ہے انداز بیاں، اور میں کہہ رہا ہوں کیا ہوگا عداوت کا ثبوت اس سے بڑا. اور قرآن میں لکھا اور ہے دنیا نے پڑھا. جی میں کوئی ممبر تو نہیں کوٹ رہا، میں کو اپنے والے بہت وڈی پڑھن دی کوشش تو نہیں کر رہا. میرے گواہ رویہ سے میں کوئی اپنے والوں بہت ٹیل تو نہیں لا رہا، میں حاضری لوا رہا. خدا دی قسم یار، میں نے کتنی بڑی بات کر دی. میں وہاں سے یہاں آنے تک کتنے اہل سنت برادران مجھے ملے. ہم سب بھائی ہیں یار. صبح 12 ربیع الاول ہے یار، ہم نے منانا ہے. خدا کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں، 12 ربیع الاول پہ جتنے میں نے شیعوں کے جشن پڑھنے ہیں شاید اتنے 17 پہ بھی نہیں پڑھنے. 12 کو جتنے میں نے شیعوں کے پڑھنے ہیں. آپ لوگوں نے محرم کے 10 دنوں میں اتنی محبتیں دی ہیں جس کی حد نہیں ہے. اب ہماری بھی ذمہ داری کہ ہم لوگ ربیع الاول کا مہینہ آپ لوگ ہماری طرف آئے، ہم آپ لوگوں کی طرف جائیں گے. اور نہ جو آپ لوگوں نے میلاد کروانا ہے وہ اہل سنت کا میلاد ہوگا، اور نہ ہماری مجلس شیعوں کی مجلس ہے. ایک جگہ نانا کا ذکر ہے، ایک جگہ نوازے کا ذکر. دوسری بات ہی کون نہیں، ایک ہی فیملی کا تذکرہ ہے. آپ لوگ بھی کروا رہے ہیں، ہم بھی کروا رہے ہیں. سمجھ رہے
تو میرے خیال میں اس سے بڑا تحفہ اپنے بھائیوں کے لیے نہیں تھا، آج نہیں تھا. یہ ایک سماجی المیہ ہے. ہم کیا کریں گے؟ 73 فرقے جو ہو گئے ہیں. کیا ہوگا عداوت کا ثبوت اس سے بڑا؟ اور ارے قرآن میں لکھا اور ہے دنیا نے پڑھا. دنیا نے پڑھا. ہاں جی اے علاقہ سمجھے ہو، اے محلہ میں کرتا ہوں تھوڑے حوالے. اتو ہاتھ تلے رہ گیا میں گلا کرے سا. میں بڑے دل سے پڑھ رہا ہوں خدا کی قسم. اشرف انکل یہاں سے ہاتھ نیچے رہ گیا میں گلا کروں گا. شاہ صاحب سامنے والے چپ کر کے میں گلا کروں گا. میں اب زوار ہونے پہ یا مہمان ہونے کا حق جتا رہا ہوں. مولا کا واسطہ یہ تینوں سائیڈز میں نے ایک ایک حوالے کر دیے. اب میں شعر پڑھ رہا ہوں. کیا ہوگا عداوت کا ثبوت اس سے بڑا؟ اور قرآن میں لکھا اور ہے دنیا نے پڑھا. اور منبر پہ اعلان کر رہا ہوں دیکھا نہیں میاں دیکھا نہیں اس شان کا دریائے سخا. اور راہب نے کہا بس میرے مولا نے کہا. زندگی جیو سرگودا زندہ باد. بھائی کیا کہنے، ارے کیا کہنے. راہب نے کہا ارے آپ کیا ہوگا عداوت کا ثبوت اس سے بڑا؟ اور قرآن میں لکھا اور ہے جس ٹائم تو بیٹھو تو میں دادنے پہ دیندہ یہ گلنا تو چنگی ہے نا ہوئیاں. قرآن میں لکھا اور ہے دنیا نے پڑھا. اور کیا ہوگا عداوت کا ثبوت اس سے بڑا؟ دیکھا نہیں اس شان کا دریائے سخا. راہب نے کہا بس میرے مولا نے کہا. راہب نے کہا بس میرے مولا نے کہا. راہب نے کہا بس میرے مولا نے کہا. میرے مولا نے کہا. اور لے میرے بھائی میں ممبر پہ کہہ رہا ہوں مجھے داد نہ دے، میں مشورہ دے رہا ہوں مشورے پہ غور تو کرو. تمہارا غور ہی سب سے بڑی داد ہے. اتنا سا بھی بخار ہو جائے، اتنا سا بھی بخار، پیناڈول بھی لینے والا بخار ہو تو اس کلینک پہ جاتے ہو نا جس پہ اعتماد ہو، اس ڈاکٹر کے پاس جاتے ہو نا جس پہ کچھ نہ کچھ بندے کو یقین. میں شعر پڑھوں اور دین و دنیا کے سامان کا شعر پڑھ رہا ہوں. راہب نے کہا داد نہیں چاہیے یار، مشورے پہ غور چاہیے. راہب نے کہا بس میرے مولا نے کہا. اور تو مشورہ دے رہا ہوں مفتی سے. میاں مفتی سے کبھی نسخہ اسلام نہ لینا، ہوتا ہے مرض اور وہ دیتا ہے دوا. سرگودا کیا بات ہے. دونوں ہاتھ اٹھا کے بولو حیدر حیدر. کیا ہوگا عداوت کا ثبوت اس سے بڑا؟ قرآن میں لکھا اور ہے دنیا نے پڑھا. دیکھا نہیں اس شان کا دریائے سخا. اور راہب نے کہا بس میرے مولا نے کہا. ارے کیا بات ہے. راہب نے کہا بس میرے مولا نے کہا. درود بھیجیے محمد ویرے بیت محمد. فضائل مفتی سے کبھی نسخہ اسلام نہ لینا، ہوتا ہے مرض اور وہ دیتا ہے دوا. ہاں جی اگلا شعر پڑھیں. مفتی سے کبھی نسخہ اسلام نہ لینا، ہوتا ہے مرض اور میں پڑھ نہیں پا رہا. ہوتا ہے مرض اور سرکار کافیہ. اچھا آپ عباس علی حیدر میرے بھائی، اس حبس میں جو لطف ہے یہ مصرع پڑھنے کا شاید کہیں نہیں ہے، کہیں نہیں ہے جو اس موسم میں پڑھنے کا، بلکہ چہرے بتائیں گے مصرے نے کہاں کیسا اثر کیا. واحد بادشاہ نے ہاتھ مار لوں کچھ بھی نہیں، میں آرام سے مصرع نچھاور کر رہا ہوں تمام ریکوائرمنٹس کو بالائے طاق رکھ کے. بڑا اور پڑھا. اور راہب نے کہا بس میرے مولا نے کہا. اور سخا اور ہوتا ہے ہائے ہائے مرض اور وہ دیتا ہے دوا. اور تو منبر پہ اعلان کر رہا ہوں دنیا والوں جنت کی. میاں جنت کی ہوائیں بھی بہت خوب ہے لیکن جنت کی ہوا اور ہے پرچم کی ہوا. بھائی کیا کہنے یار. سرگودا کیا کہنے، خدا کی قسم کیا کہنے. اپنے ہاتھوں میں اٹھا کے نعرہ حیدری. مفتی سے ہو رہے ہیں. مفتی سے کبھی نسخہ اسلام نہ لینا. یہ 4-5 لوگ جو پہلے نومینیٹ کیے تھے. ہوتا ہے مرض اور دیتا ہے دوا. اور
منبر پہ اعلان کر رہا ہوں اعجاز یہ دیکھا ہے فقط کرب و بلا میں، چلتی ہے ہوا تیز تو جلتا ہے دیا. میں نے آپ کو لیا تو اب بولے گا. بات زنجیر زن سے کر رہا ہوں، فقری میرے ٹھیک مطلع اور دو مصرے. بھائی زنجیر زن ڈرپوک بندے سے بات نہیں کر رہا. فرما کہتے ہر بار لہو ماتوں میں سرور میں بہا اور پر کم نہ ہوا جسم میں بڑھتا ہی گیا، اور کم نہ ہوا جسم میں بڑھتا ہی گیا. شوکت رضا صاحب میرے محترم میرے بزرگ سرکار مصرع آ رہا ہے. مصرع آپ کی مسکراہٹ مجمع کھڑا ہونے سے بڑی دعا ہے. اللہ کرے میں سمجھا سکوں. ہر بار لہو ماتوں میں سرور میں بہا اور پر کم نہ ہو. پھر میرے بھائی اس کیمرہ مین کو میرے محترم بندہ بتائیں جو ہاتھ نہیں اٹھاتا. بہا اور پر کم نہ ہوا، ہائے ہائے جسم میں بڑھتا ہی گیا. اور منبر پہ اعلان کر رہا ہوں سر تابہ قدم خون میں جاتا ہوں نہا کر. ماں پھر بھی یہ کہتی ہے میرے لال ذرا، اور میرے لال کہاں چلے گئے سرگودا کے جوان. تمہیں مولا کا واسطہ ہاتھ نیچے نہ کرنا. ایک لمحے کے لیے بیٹھیے گا، ابھی میں خود بٹھا رہا ہوں. ہاتھ نیچے نہ کرنا. امام حسین کا واسطہ ہاتھ اوپر رکھو. ممبر چھوڑو پنڈال بھی کھڑا ہو جائے حق ادا نہیں ہوتا. بات زنجیر زن سے کر رہا ہوں، ڈرپوک سے بات نہیں کر رہا. جو ڈرپوک ہے یہ چھوٹے دل کا مالک ہے، اٹھ کے جائے گا تو اچھا نہیں لگتا. سرکار بابا سجی گھٹنوں میں سر چھپا کے بیٹھے، ورنہ جس کے سینے میں دل نہیں جناب عباس کی محبت بھڑک رہی ہے. بات کر رہا ہوں زنجیر زن سے، کیونکہ جو زنجیر اٹھا کے خود پہ چلا سکتا ہے نا، وہ دنیا کی کسی طاقت سے ڈرتا برتا نہیں ہے. زنجیر زن سے بات ہے. باقی بزدل دل بندے کو پہلے چھٹی دے رہا ہوں. اٹھ کے بولے عباس اور یادر تیرا پنڈا لشکری کی وکالت حق ادا نہیں ہوتا. بہا اور پر کم نہ ہوا جسم میں بڑھ